بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تخصص ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ کا ماحول نصیب کیا ہے۔ انسان کے پاس دین کی حقیقی شکل موجود ہو لیکن وہ اس دین پر عمل کرے جو اس کو ماحول سے سمجھ میں آئے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن کے پاس دین سیکھنے کی صحیح ترتیب موجود ہے، اگر تو وہ چاہیں علماء سے، اہل علم سے، اہل حق سے، اہل دعوت سے، اہل دین سے دین کو سیکھ لیں، لیکن انہوں نے ترجیح دی اس بات کو کہ ہم اپنے ماحول سے سیکھیں گے۔ اب ماحول نے ان کو غلط سکھایا تب بھی سیکھا، ماحول نے ان کو صحیح سکھایا تب بھی سیکھ لیا۔ اس لیے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اس مہینے کو، محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، جو حضرات اہل بیت کا تذکرہ کر کے اپنے آپ کو غمزدہ کرتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مبارک خاندان کا تذکرہ کر کے ہم اپنے آپ کو پریشان کر دیں، بے چین کر دیں، غمزدہ کر دیں، افسردہ کر دیں، اپنے اوپر غم طاری کر لیں۔ جتنا یہ کریں گے شاید اتنا ہم اللہ کے مقرب بنیں گے، حالانکہ ایسا سوچنا بھی غلط ہے، ایسا سوچنا بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ ایک عام شہید، عام امتی اگر وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے تو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے لیے استعمال ہوا اور میرے لیے دنیا سے چلا گیا اس کو مردہ بھی مت کہو، بل احیاء، میرے لیے قربانی دینے والا مردہ نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ عام امتی اگر اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اللہ اس کو زندہ فرما رہے۔ تو ایک صحابی بھی اور ایک صحابی بھی ہو جس کے پاس حضور کے خاندان کی، خون کی، نسب کی نسبتیں موجود ہو، جس کے احادیث میں 20 فضائل موجود ہو، جن کو اللہ کے پاک پیغمبر نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہو، جس کے منہ میں اللہ کے پاک پیغمبر کا لعاب مبارک لگا ہو، اور جس کے ایک کان میں اللہ کے پیغمبر نے اذان ایک میں اقامت دی ہو، جس کا نام اللہ کے پیغمبر نے خود تجویز فرمایا ہو، جس کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے کندھے پہ بٹھا کے سواری کی ہو، جس کے لیے ممبر چھوڑ کے نیچے اتر کے اس کو گود میں اٹھا کے اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا ہو، جس کے لیے دعائیں دی ہو، اور جس سے محبت کرنے والے کے لیے فرمایا ہو کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی حسین سے محبت فرمائیں،
اور اے اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہو آپ اس سے بھی محبت فرما. اتنی بڑی فضیلت جس شخصیت کے پاس موجود ہو دوستو، اور ان کو اللہ پاک مقام شہادت بھی دے دے، تو یہ غم کا موقع ہے یا فخر کی بات ہے دوستو؟ فخر کی بات. یہ تو فخر کی بات ہے. آج ان کے تذکرے کر کے امت کے اندر غم نہیں، غیرت کا پیغام جانا چاہیے. رونے چیخنے کا نہیں، بلکہ عقیدت اور احترام کا پیغام جانا چاہیے. اس لیے کہ قیامت تک ایک سبق منتقل ہو گیا، ایک پیغام امت کے پاس آ گیا کہ جن کے پاس اللہ کے پاک پیغمبر کی نسبت ہو وہ کبھی بھی غلط آدمی کو اپنا امام تسلیم نہیں کر سکتے. جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو اپنا امام بنانے میں دیر بھی نہیں کرتے. جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کو کسی صورت میں امام نہیں مانتے، چاہے اس کے لیے ان کو مدینہ سے ہزاروں میل کا سفر کر کے عراق کربلا آنا پڑے، پورا خاندان کٹوانا پڑے، قربانی دینی پڑے، شہید ہونا پڑے، 3 دن کی بھوک پیاس برداشت کرنی پڑ جائے، سر کٹانا پڑ جائے، جو کچھ بھی ہو. لیکن غلط آدمی اگر ان سے کہیں کہ میں آپ کے آگے امام بنتا ہوں، آپ میرے مقتدی بن جائیں، میں آپ کا خلیفہ بنتا ہوں، آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے، تو جس جسم میں اللہ کے پیغمبر کا غیرت مند خون دوڑ رہا ہو، نسبت کے اثرات موجود ہو، وہ کبھی بھی غلط آدمی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. بات سمجھ گئے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے اور امت کو سمجھانے کی ہے. اس لیے کل جمعے کے بیان میں بھی میں نے عرض کیا، آج اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے دوستو، بحیثیت ایک طالب علم کے کچھ باتوں کو سمجھ لیں. رسمی باتیں کرتے ہوئے سالوں سال گزر گئے، سالوں سال گزر گئے. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے مجمع کا عقیدہ بھی آج تک نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ وہی رسمی باتیں، بیٹھ گئے، 2-3 فضائل بیان کر دیے، غیر مستند کتابوں سے پڑھے ہوئے واقعہ کربلا کو بیان کر کے ہم بھی اپنے جمعے کے دن اور اپنے بیانات کو گزار لیتے ہیں. باطل لوگوں کے ذہنوں میں ایک فرق پیدا کر چکا ہے. عام لوگوں کو ان ایام کے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ صحابہ الگ تھے، اہل بیت الگ تھے. عام لوگ بھی ان کو آپس میں مقابلے پہ لے آتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ وہ بھی ان کو مقابلے پہ لے آتے ہیں. ان کو لگتا ہے شاید یہ دن، یہ مہینے، یہ ان کے لیے خاص ہے. یہ بالکل ایک الگ کیٹیگری کے لوگ تھے، وہ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں. ہم اپنے ماحول کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو آج تک یہ بھی نہیں سمجھا سکے ہیں کہ بھئی اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق کون ہے دوستو؟ ازواج مطہرات، پیغمبر کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں. آپ جب کہتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ رخصت لینے آئیں تو آپ کہتے ہیں جی میں کل گھر والوں کے ساتھ جاؤں گا، تو سب سے پہلی مراد، آپ چونکہ آپ بچے ہیں، آپ طالب علم ہیں، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ بھئی آپ اپنی والدہ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ آپ کہیں جا رہے ہیں، ہے نا. ایک شخص آئے اور وہ کہے کہ جی میری گھر والی بیمار ہے، تو اس کا سب سے پہلا مصداق ذہن میں کون آتا ہے؟ بیوی آتی. یہ باتیں تو ہم سمجھ چکے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب انسان کہے اہل بیت نبی، اللہ کے پیغمبر کے گھر والے، تو کیوں ہمارا ذہن اور مسلمانوں کا ذہن ازواج مطہرات کی طرف نہیں جاتا؟ باطل اتنی محنت کر چکا ہے دوستو، وہ ذہن میں بٹھا چکا ہے کہ اہل بیت کا مصداق یہ 5 افراد ہیں، باقی ہے ہی نہیں. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں،
ان ایام میں ہم خود بھی سیکھیں، اپنے اصل عقیدے کو سیکھیں، ان حضرات کی آپس کی رشتہ داریوں کو سیکھیں۔ قرآن کریم نے جو ان کے آپس کا تعارف کروایا ہے وہ 2 لفظوں میں، آپ کو پتہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ صحابہ ہے، اہل بیت ہے، ازواج مطہرات ہے، جتنے بھی ہیں، ان کا تعارف 2 لفظوں میں ہے۔ سورہ فتح میں آخر میں کیا فرمایا؟ رحماء بینہم، بات ختم ہو گئی دوست۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل تھے، مہربان تھے، محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے، جوڑ رکھنے والے لوگ تھے۔ قرآن نے تو ان کا تعارف کرا دیا، لیکن یہ بات کیوں بیان نہیں ہو رہی دوست؟ وہی گھسی پٹی باتیں ہیں، وہی رٹی رٹائی باتیں ہیں، وہی واقعات، وہی پرانے قصے کہانیاں وہ امت کے سامنے بیان ہوتے ہیں۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی بھئی یہ تو بڑے غم صدمے کا اور رونے پیٹنے کا موقع ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی میرا امتی کہنے کا حقدار نہیں، جو کیا کرے؟ من ضرب الخدود، جو اپنے رخسار پیٹ لے، کوئی غم صدمہ آزمائش تکلیف آئے اپنے رخسار پیٹنے لگ جائے، وشق الجیوب، جو اپنے گریبان اور کپڑے پھاڑ دے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جو تکلیف کے موقع پر جاہلیت کی آوازیں لگائے، فرمایا یہ میری امت کے اندر نہیں۔ امت کو تو صبر کا حکم ہے، تکلیف کا موقع آئے، آزمائش آئے، یہ امت کیا کرے گی دوستو؟ یہ صبر کرے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے جب وحی اتاری حضور علیہ السلام پہ سورہ مدثر کی، نبوت کا کام آپ کے ذمے لگنے جا رہا ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ سب سے پہلی وحی اتری تو کون سی سورت تھی؟ سورہ علق۔ سورہ علق پہ آپ کو نبوت ملی، یہ پہلی وحی ہے، اور سورہ مدثر دوسری وحی ہے، اس پہ آپ کو نبوت کا کام سپرد کیا گیا۔ دونوں میں فرق ہے نا؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جائے کہ آپ 10 تاریخ سے اپنے آفس کو جوائن کر لیں، اور ایک ہے کہ 10 تاریخ کو آ کے آپ اس سیٹ پر بیٹھ جائیں، کام شروع کر لیں۔ سورہ علق پہ آپ کو نبوت کی دستاویز ملی، سورہ مدثر پر آپ نبوت کی کرسی پر بیٹھ کے آپ نے کار نبوت شروع کیا۔ تو جب سورہ مدثر اتری اس میں کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز ولا تمنن تستکثر، آگے ولربک، اپنے رب کے لیے آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر آئے ہوئے ہر نبی کی خصوصیت اللہ نے ذکر کی صبر کے ساتھ۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ایمان والوں کو خوشخبری دی، ان اللہ مع الصابرین، تسلی دی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ کیا یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں دوستو؟ جب قرآن کی 20 آیات سے ثابت ہے کہ اہل ایمان پر تکلیف آئے تو وہ غم نہیں کرتے بلکہ وہ صبر کرتے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج ضرورت اس کی ہے، بیان کرنا تو مشکل نہیں، ہر ہفتے ہو رہا ہے، ہر مہینے ہو جائے گا، ہر روز ہو جائے گا، لیکن میں اپنا ایمان اور عقیدہ بنا کر آگے اپنے ماحول میں اس بات کو منتقل کیسے کروں گا؟ ان کو کیسے سمجھاؤں گا؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟
اس لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم 9-10 محرم کو کیا عمل کریں گے؟ نفلی روزہ رکھیں. اس امت کو یہ سبق 9-10 محرم کو نفلی روزہ ہے، اور 10 محرم کو گھر والوں پہ وسعت کرنی ہے. من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر السنۃ. فرمایا جو اپنے گھر والوں پہ وسعت کرے عاشورہ کے دن، گھر والوں پہ، ہاں، گلی میں نہیں، محلے میں نہیں، علاقے میں نہیں، نمائش چورنگی پہ بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، گھر والوں پہ. وسع اللہ علیہ سائر السنۃ، اس بندے پہ اللہ پورا سال وسعت فرمائیں گے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی، اور اس روایت کی سند پہ ضعف ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فضائل کی روایت ہے، اور اکابر نے اس کو آزمایا تو مجرب پایا ہے، لہٰذا جہاں تک روایت اجازت دیتی ہے ہم اس پہ عمل کریں. گھر کی حد تک گھر والوں کو بتائیں کہ 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، اور افطاری اور رات کے دسترخوان پہ خوب اکرام ہو. ٹھیک ہے نا؟ گھر کی حد تک رہتے ہوئے وسعت کریں. آپ کے پاس اللہ نے اسباب دیے ہوں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ خرچ کریں، بڑوں سے وصول کر کے ان پہ خرچ کریں. اسی طرح کرنا ہے نا. تو یہ دوسرا عمل ہمارے لیے ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب مختصر سا ختم خواجگان پر دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. سات مرتبہ پڑھے اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ. 3 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم. 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ. 3 مرتبہ پڑھے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تمام ساتھی کچھ دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں. دل میں تصور کریں اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں. میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء اللہم بارک لنا فیما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک